سر اپنے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ آپ کے ابھی اپ کمنگ پروجیکٹس کیا اور ابھی کرنٹلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ لکسس ہنزا عطاباد لیک ریزورٹ ہے جو کہ ہنزا میں عطاباد لیک پہ ایک بڑا خوبصورت ایکسٹراڈنری گاڈ گفٹڈ سی لوکیشن ہے جس پہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے. آپ کیونکہ ایک سیریل انٹرپرینیور ہیں اور جو سیریل انٹرپرینیور ہوتا ہے نا اس کے پاس آئیڈیاز کی بھرمار ہوتی ہے، تو آپ کے پاس یہی آئیڈیا کیوں ہے؟ یار دیکھو آئیڈیا جو ہے نا سچی پوچھو تو وہ بھیجا جاتا ہے، اوپر سے آتا ہے. آپ نے سوزو نام کیوں رکھا اور اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی شروع میں تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جاپانی چینی کو چکر ہاں جی. ہے، وہاں سے کوئی چیز آئی ہے. سر میں بات کرنے جا رہا ہوں سوزو سینما کی. یہ آپ کا بڑا ہٹ پروجیکٹ تھا اور بند کرنے کے بعد یہ ہے کہ جی جو ہوٹلس کی مینجمنٹ تھی انہوں نے رینٹ کو معاف نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. آج وہاب ٹاکس کے اندر ہم جس شخصیت سے ملنے جا رہے ہیں ان کا ماشاءاللہ اپنا ایک ایکسپیرینس ہے. انہوں نے ایک ایرا جو ہے وہ دیکھا ہے اور آگے بھی ماشاءاللہ، اور یہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی آگے ایکٹیو رکھے. جس چیزوں کے حوالے سے ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم انٹرپرینیورشپ اور ٹورزم اور ہوٹل اینڈ مینجمنٹ کے اوپر اس طرح کی چیزیں ڈسکس کریں گے جس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ جو ہمارے نیو انٹرپرینیورز ہیں وہ اس کو سننے کے بعد وہ غلطیاں نہ کریں یا وہ ایسے لیسنس جو ان کو آنے والی لائف کے اندر چاہیے ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. میں جن کی بات کروں گا ان کا نام ہے مسٹر زوریز لشاری. یہ ماشاءاللہ سی ای او ہیں اینڈ فاؤنڈر ہیں سوزو واٹر پارک اور لیگزز ہوٹل کے، اور اس کے علاوہ ان کے ماشاءاللہ جو اوور پروجیکٹ ہیں وہ بھی ہم ان سے خود پوچھیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہمیں ان کے آگے آنے والے پروجیکٹ کیا اور کرنٹلی یہ کس طرح کام کریں. سر السلام علیکم. اور سر فرسٹ آف آل آپ کو ویلکم وہاب ٹاکس کے اندر. سر اپنے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ہمارے ویورز کو کہ آپ کے ابھی اپ کمنگ پروجیکٹس کیا اور ابھی کرنٹلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جی آج کل جو لیٹسٹ دو پروجیکٹس ہیں جس پہ ہم زیادہ کام کر رہے ہیں، ایک تو لکسس ہنزا عطاباد لیک ریزورٹ ہے جو کہ ہنزا میں عطاباد لیک پہ ایک بڑا خوبصورت ایکسٹراڈنری گاڈ گفٹڈ سی لوکیشن ہے جس پہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جو وہ الحمدللہ اٹ ہیز پکڈ اپ ویری ویل، بیکم ویری پاپولر، اور وہ اس وقت پاکستان کا موسٹ ساٹ آفٹر ریزورٹ یا ہوٹل ہے. کوئی اس کے 1,35,000 انسٹاگرام پہ فالوورز ہیں، وچ از ویری ریئر فار اے پاکستانی ہوٹل کے جس کو لوگ فالو کر رہے ہوں. وہ ایک گاڈ گفٹڈ سا لیک کے سامنے لوکیشن ہے. وہ میں تصویروں میں دیکھتا تھا، وہ پہاڑی سی ایک لیک کے اندر گھسی ہوئی ہے اور 2-3 طرف اس کے پانی ہے، اور ایسے سوچتا تھا کہ کاش یہ زمین کبھی مل جائے یا جاؤں تو دیکھوں تو اگر دیٹ از اے بیوٹیفل لوکیشن. تو بٹ ایز لک وڈ ہیو اٹ میں زمین خریدنے گیا اور پھر کوئی اور زمین خرید رہا تھا، تو پھر یہ شخص ایک آیا شام کو واک کرتا ہوا کہ صاحب میری زمین بھی دیکھ لیں. وہ مجھے اس پہاڑی پہ لے گیا. زبردست. میرے مطابق تو ہی واز سینٹ بائی گاڈ کہ کبھی ان کی خواہش ہے کہ یہ زمین ملنی چاہیے، تو ہی واز سینٹ اینڈ دین ود ان فیو آورز دا ڈیل واز ڈیسائیڈیڈ، اور اس کا بھی فائدہ ہو گیا، اس کو بھی پیسے مل گئے. اس کے مطابق تو ایک بیکار زمین تھی، بٹ ہیڈ دیٹ ویژن کہ بھی اس کو کیا کیا جا سکتا ہے. آلویز آئی ڈیزائرڈ کہ بھی پاکستان میں مین کمپلینٹ ٹورزم میں جو ہے کہ لوگ آ کے جب واپس جاتے ہیں تو کمپلینٹس کے ساتھ جاتے ہیں کہ جی یار یہ کم تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا، وہ خراب تھا، کہ جی اس کو دور کرنا چاہیے. اور وہ اور اسپیشلی ایسی لوکیشن پہ جب ملی گئی ہے اللہ کے کرم سے، تو اس کو پھر ٹریٹمنٹ بھی ویسے ملنا چاہیے. کیونکہ میرا ٹورزم سے شوق پیشن کچھ زیادہ ہی ہے کہ میں نے I've traveled like 74 countries of the world just to see دنیا کیا ہے اور کیسے بنا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو مجھے لاسٹ جو وزٹ تھا کمبوڈیا میں، وہاں ایک ٹیمپل ہے، اس کو 10 ملین لوگ دیکھنے آتے ہیں. اچھا. اور مجھے تب میں کہ یار ایک ٹیمپل کو اگر ہمارے پاس اتنا بڑا نارتھ ہے، اتنی خوبصورتی ہے، ہم کیوں نہیں بلا سکتے ایٹ لیسٹ. لیکن پھر اس فیسلٹی کو اس قابل ہو کہ لوگ آئیں اور کہیں کہ جی ون آف دا بیسٹ کمپلیمنٹ جو ہمیں ملتے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں از دیٹ یہ پاکستان کا حصہ نہیں لگتا اور ہمیں کوئی کمپرومائزز نہیں کرنے پڑ رہے یہاں کے رہنے کے لیے. زبردست. تو وی ہیو انشورڈ کہ جی وہ جو اس لیک کی بیوٹی کو ہے، اس کا آرکیٹیکٹ بھی میں خود ہوں، ڈیزائنر بھی خود ہوں، کیونکہ ایک شوق ہے. تو وی ہیو گیون ایوری روم اے ونڈو 16 feet wide
اور اوور لکنگ دا لیک. کوئی ایسا کمرہ نہیں جس سے لیک نظر نہیں آ رہا. زبردست. آپ شاور کر رہے ہیں تب لیک نظر آ رہا ہے, آپ شیو کر رہے ہیں تب لیک نظر آ رہا ہے, بیڈ پہ لیٹے ہوئے تب لیک نظر آ رہا ہے. تو سو اٹ از سم تھنگ ویری ویری ماشاء اللہ زبردست. یہ تو آپ کا اس حوالے سے پروجیکٹ کے حوالے سے ہو گیا جو کہ آپ نے بڑی محنت سے بنایا. سر ایک اور کویسچن ہے آپ سے اسی کے اندر. آپ کیونکہ ایک سیریل انٹرپرینور ہیں, اور جو سیریل انٹرپرینور ہوتا ہے نا اس کے پاس آئیڈیاز کی بھرمار ہوتی ہے, تو آپ کے پاس یہی آئیڈیا کیوں ہے؟ آپ اور بھی چیزوں میں جا سکتے تھے, جیسے کہ آپ نے سینماز اور واٹر پارک کی بزنس کے اندر بھی جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس یہی آئیڈیا کیوں آیا؟ یار دیکھو آئیڈیا جو ہے نا سچی پوچھو تو وہ بھیجا جاتا ہے, اوپر سے آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اٹس ناٹ کہ جی میں کوئی شروع میں کوئی خاص, شروع میں تو انسان کو اپنے عقل پہ اور اپنی محنت پہ ایک گمان تکبر بھروسہ ہوتا ہے, لیکن ود ٹائم زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں چل رہا, کام کوئی اور چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, اوپر والا چلا رہا ہے. اور وہ جب آئیڈیا بھی دینا ہے تو اس نے دینا ہے, اور آپ سے پھر اس نے کروا بھی لینا ہے کہ اس کو پورا کر لو. اس میں کامیابی ناکامی پھر بھی اس کے ہاتھ میں ہے کہ رزلٹ کیا ہوگا. اب دی فرسٹ پروجیکٹ وچ آئی ڈیڈ واز سوزو واٹر پارک, ٹھیک ہے جی, ان 88. اس وقت ایک انتہائی ان یوزول پروجیکٹ تھا جو کہ دنیا ساری خلاف تھی. آل مائی فیملی, مائی بردرز, ایوری بڈی واز اگینسٹ. اچھا. اور میں نے چھپ کے یہ ایک جاب کرتے ہوئے چھوڑ کے ریزائن کر کے تو آئی اپلائیڈ فار اے لون, اور جب لون اپروو ہو گیا تو تب میں نے بھائیوں کو بتایا جی یہ میں کر بیٹھا جی. تو لیٹس, اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کم ان جوائن ان, جس میں پھر 2 بھائیوں نے جوائن ان کیا, اور دے سیٹ کہ جی اوکے جی ہم بھی انویسٹ کرتے ہیں. اچھا, اس میں سر آپ نے سوزو نام کیوں رکھا اور اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ویورز کو پتہ ہونا چاہیے. name of 2 brothers, Sohail SO and ZO Zorez. It was a very یعنی کہ اسمال اینڈ یونیک نیم, جو کہ ایزی ٹو پروناؤنس اینڈ ایزی ٹو ایڈورٹائز, اور کمفرٹیبل ہے کہ جی کہیں آپ نے لکھنا بھی ہے تو چھوٹے ورڈز میں, یا لمبا نام ہو بہت تو پھر اس کو. لیکن سر 1988 میں جب اتنی نالج نہیں تھا لوگوں کو, اور آپ نے ماشاءاللہ مطلب اتنا کریٹیو نام اور اتنا مطلب اٹس اے ریئلی انسپائریشنل فار اور یوتھ ایز ویل, کہ مطلب آپ نے نام سلیکشن کیسے کرنی؟ نہیں دیکھو نا, باٹا ہے جیسے 4 ورڈز ہیں تو وہ, اور وہ اٹس ایزی ٹو رائٹ, ایزی ٹو پروموٹ, اینڈ اسی کا کبھی اگر آپ پیپسی کو بھی لیں تو دیر 5 ورڈز, کوکا کولا از 4 ورڈز, اور وہ بہت نائکی 4 ورڈز. تو اس طرح کے چھوٹے نام ہوں تو زیادہ. اور لکلی وہ کیونکہ شروع میں تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جاپانی چینی کو چکر ہے, وہاں سے کوئی چیز آئی ہے. بیکاز میں جب MBA کر رہا تھا تو اسٹوڈنٹ تھا, تو آئی سو دس پروجیکٹ ان سنگاپور, ایک بگ اسپلیش کے نام. تو کہاں سے آپ نے MBA کہاں سے کیا؟ میں نے جی پنجاب یونیورسٹی سے کیا. پنجاب یونیورسٹی سے وہاں جب میں نے پہلی دفعہ سلائڈ لی تو آنیسٹلی اتنی تیز اور اتنی فاسٹ تھی مجھے خود یعنی کہ لگا کہ یار سو تھرلنگ کہ کاش زندگی میں اگر میں یہ کبھی. تو سر ایز اے انٹرپرینور آپ کا سوزو جو واٹر پارک ہے وہ فرسٹ پروجیکٹ تھا؟ جی میرا فرسٹ پروجیکٹ. تو سر آپ کو جب آپ نے اس میں اسٹارٹ اپ ایز اے آئے تو کیا ایسے چیلنجز تھے جو آپ کو فیس کرنے پڑے, اور ڈیورنگ دی سوزو کو جب آپ لے کے بھی چلے آپ نے مارکیٹنگ اسٹائل, لوگوں کو کیسے آپ نے انوائٹ کیا, کیا ایسی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز تھی جو آپ کے ذہن میں اس وقت آئی کہ آپ کو یہ کرنی چاہیے, اس سے آپ کو فائدہ ہو؟ دیکھیے جی میں اس میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ اس کی فیزیبلٹی بھی میں نے خود لکھی. میں زو میں کتنے لوگ آتے ہیں, یہ گلشن اقبال میں کتنے آتے ہیں, ریس کورس میں کتنے, میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ آلریڈی پارکوں کو وزٹ کر رہے تھے. تو آئی تھاٹ کہ جی اگر یہ پارک لگتا ہے تو ایٹ لیسٹ اس میں چلو جی کچھ زیادہ نہیں تو 6-7 لوگ, تو لوگ اس میں سے 6-7% تو ہم شیئر شاید لے ہی لیں گے. بٹ اٹ واز اے سپر ڈوپر ہٹ تھنگ. پہلے دن 20-22 ہزار بندہ تھا, دوسرے تیسرے دن کتنا تھا. تو اٹ واز وہ تو ایک جب ایڈ بھی بنا تو سچی پوچھیں تو گندے گارے پانی میں تیار بھی نہیں تھا, تو ایڈ بن رہا ہے, اور جب چلا ہے تو اٹ واز, ہمیں تو گیٹ کریش ہو رہا ہے, ہم نے کھڑکیاں بند کر دی, ٹکٹیں بیچنی بند کر دی. تو وہ اٹ واز شاید اس میں کیونکہ اللہ کی برکت اور میری ماں کی دعائیں تھیں, اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ بیکیم سو سکسیزفل. اور اس کے بعد میں نے ایک اور اس سے بہت بڑا پروجیکٹ لگایا میوزیکل فاؤنٹنس کا, امریکہ سے منگوا کے. وہ بھی کچھ 7 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا, بٹ اٹ واز اے میزریبل فیلئر. یعنی کہ اس کی اوپننگ بھی چھوٹی عید پہ تھی, اور فرسٹ ڈے پہ صرف 3 لوگ تھے ٹو سی دیٹ شو. میں نے ایک طرف 20,000 اور ایک طرف 3. تو وائی ڈڈ آئی فیل؟
میں تو پہلے سے سیاح تھا, میں زیادہ محنتی تھا, عقل مند تھا, سب کچھ تھا. وہ پھر دیٹ از ویئر آئی ریئلائز کہ نو, شہری صاحب آپ فارغ ہیں. صحیح. یہ سارا پھر اوپر والے کا کھیل ہے, اس کو نہیں منظور تھا. اینڈ دیٹ ٹک می کلوزر ٹو گاڈ آنیسٹلی. نہیں وہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن اس کا کوئی آپ نے رزلٹ تو نکالا ہوگا نا, کوئی نہ کوئی ریزن تو تھی, فیزیبلٹی میں کوئی پرابلم تھی یا کوئی پرابلم فیلئر کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک تو ہو سکتی ہے. سر اب اس ایج پہ آ کے میں لاجک کا قائل نہیں رہا نا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ مجھے اس وقت کہتے تو شاید میں لاجک کا قائل ہوتا کہ جی, اور تھا بھی شاید کہ بھی میں نے فیکٹس ہیں, یہ فگرز ہیں, یہ میری فیزیبلٹی ہے, اتنے لوگ منڈے کو آئیں گے, سنڈے کو آئیں گے, عید پہ اتنے آتے ہیں, ایوری تھنگ ان فگرز. ٹھیک ہے جی. وہ اور فیزیبلٹی ایک چوئنگم ہے. ٹھیک ہے جی. اصل کھیل وہ ہے کہ جی آپ نے اللہ پہ بھروسہ کر کے قدم اٹھانا ہے, جو کہ لوگ نہیں اٹھا پاتے. دیٹ از دا ریل ٹربل. کہ لوگوں سے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے, یہ ان کا زندگی کا سب سے اوکھا فیصلہ ہے کہ فیصلہ ہی نہیں ہوتا. اب جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر جب آپ قدم اٹھا لیتے ہیں نا, تو پھر پرابلم اس کی شروع ہو جاتی کہ اس پاگل نے قدم اٹھا لیا, ہونے دی ہیلپ کرو. اچھا سر, ایک آپ کا ایک اور بڑا زبردست پروجیکٹ جس کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, اور یہ آپ کے لیے سرپرائز کویسچن ہے, اور اس پہ مجھے آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک آنسر دینے. سر میں بات کرنے جا رہا ہوں سوزو سینما کی. یہ آپ کا بڑا ہٹ پروجیکٹ تھا, اور جب کرونا مجھے اچھی طرح, کیونکہ میں خود لاہور سے میرا تعلق ہے, اور جو آپ سوزو واٹر پارک لے لیں, سوزو سینما لے لیں, آپ کے باقی پروجیکٹ دیکھ لیں, ان سب کا میں کلائنٹ میں خود بھی رہ چکا ہوں, کبھی کسی نہ کسی طریقے سے فیملی کے ساتھ یا کبھی اکیلے میں, اس طریقے. لیکن سر اس میں جو آپ کا مین پروجیکٹ تھا سوزو سینما, وہ ایک دم چلتے چلتے آپ نے کرونا کے بعد اس کو یا ڈیورنگ بند کیوں کر دی؟ کرونا میں تو ویسی سب چیزیں جہاں پبلک آتی تھی بند کر دیا, اور بند کرنے کے بعد یہ ہے کہ جی جو فورٹرس کی مینجمنٹ تھی انہوں نے رینٹ کو معاف نہیں کیا. تقریباً 5 لاکھ روپے کا مہینے کا رینٹ تھا, چند مہینے انہوں نے چھوڑے, باقی اس نے کہا جی آپ کو دینا ہے. وہ کوئی 80 لاکھ روپیہ آئی جسٹ لاسٹ ان کرونا. کام بھی نہیں کر رہا, چیز بند پڑی ہوئی ہے, تو کتنے پیسے اور پھینکتا جاتا. نہیں تو آپ اس برانڈ نیم کو بچا سکتے تھے کسی اور جگہ بھی انویسٹ کر کے. نہیں پھر دیکھو جی, پھر آئی ہیڈ ٹو آسک دیم کہ جی آئی وانٹ ٹو گو. میں نے خود ریکویسٹ کی جی کہ میں چھوڑنا چاہوں. ایک ان لمیٹیڈ اماؤنٹ آف پیسہ تو آپ نہیں یعنی کہ ایک بیڈ پروجیکٹ پہ پھینکتے جائیں اور پھینکتے جائیں, اور وہ کب چلے گا نہیں چلے گا. کورونا بھی لمبا ہوتا جا رہا تھا, اور سیکنڈلی کہ بھی کچھ پاکستانی فلمیں بھی اتنی بننی کوئی خاص نہیں تھی, انڈین فلمیں بند ہو چکی ہوئی تھیں. اینڈ حالانکہ میں نے ان سے کہا بھی کہ جی آیا کرایہ کم کر دیں تو شاید آئی مائٹ بی ایبل ٹو رن اٹ, بٹ دے سیڈ نو. سو آئی تھاٹ کہ جی اٹس ناٹ. تو آپ کو دکھ ہوا تھا اس دن جب آپ نے اس پروجیکٹ کو بند کیا تھا, کیونکہ یہ آپ کا بڑا بیبی پروڈکٹ تھا یہ؟ جی دکھ تو ضرور ہوا, کہہ لیں ہوتا ہے, اور لیکن شاید جتنی بھی ناکامیاں فیلئرز ہیں, ایک لرننگ بھی بہت بڑی ہوتی ہے. بیکاز دیٹ از, جب تک وہ نہ ہوں تو آپ کوئی لرننگ بھی نہیں ہو رہی ہوتی, اور شاید پھر آپ اپنے اللہ کے پاس بھی کم جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ورنہ آپ کو اپنے بھی گمان رہتا ہے کہ جی میں وہ, کیونکہ آپ کو فیلئر ہی ہے کہ جی جو آپ کو واپس لے کے جاتا ہے, ریلائز کرواتا ہے. وہ جان بوجھ کے اللہ کرتا ہے کہ بھی میں اس کو فیل کروں گا تو میرے پاس واپس آئے گا, نہیں تو یہ کہاں آئے گا کم وقت, یہ تو سکسیس میں نشے میں پاگل ہو جائے گا. سو وہ بیکاز ہی لوز یو, سو ہی وہ جان بوجھ کے آپ کو جھٹکے دیتا رہے گا لائف میں, آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, لیکن پھر مشکل کے بعد آسانی بھی کر دے گا. وہ نکال بھی دیتا ہے, یہ نہیں کہ اس نے بے شمار دفعہ نکالا. اور میں تو اپنی جتنی بھی سکسیسز کو اگر دیکھتا ہوں بڑی کریٹیکلی, اب جیسے وہ میری خوش قسمتیاں تھیں, اس کی وجہ سے. اگر آپ کہیں کہ جی کیوں لوگ آتے تھے سنیما میں, یا میرے ہوٹل میں کیوں لوگ آتے ہیں, یا واٹر پارک میں کیوں لوگ آتے, مجھے نہیں پتا کیوں آتے ہیں, وہ بھیج دیتا ہے, آ جاتے ہیں. میرا ایک جو ٹرسٹ ہے, فیتھ ہے, وہ کنورٹ ہو چکا ہوا ہے کہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ جی, کیونکہ جو قرآن میں بھی کہتا ہے کہ نہ تم اپنے فائدے کا نہ اپنے نقصان کا اختیار رکھتے ہو تا وقت میں نہ چاہوں. ٹھیک ہے جی. اور فیصلہ یا اس کے رزلٹ کا اختیار تو اس کے پاس ہے نا, ہم تو صرف ایک محنت کر سکتے ہیں. بالکل ایسی. لیکن سر یہ جو آپ کا ایک پروجیکٹ تھا سوزو واٹر پارک, اس کو آپ نے باقی شہروں میں کیوں نہیں آپ نے ایکسپینڈ کیا, خالی آپ نے اس کو لاہور تک ہی کیوں رہنے دیا ہے, جبکہ اٹس اے ویری سکسیزفل پروجیکٹ؟ کبھی آپ کو سوچ نہیں آئی کہ مجھے اس کو باقی شہروں میں بھی لے کے جانا چاہیے؟ ہاں جانا چاہیے تھا, بٹ سم ہاؤ کیونکہ کہہ لیں کہ ایک دفعہ سیالکوٹ میں ہم ٹرائی کر رہے تھے, پھر
وی ٹرائیڈ ود دا گورنمنٹ کوئی لینڈ ملے, کوئی لینڈ بہت زیادہ چاہیے. تو آپ فرینچائز بھی تو دے سکتے تھے اس کی. ہاں یس, بٹ آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی کیم فار اے فرینچائز کہ جی آ جائے. اور کبھی ابھی جیسے ایک فیصل آباد میں پارٹی ہے, وہ بھی کہتی جی زمین ہم دے دیتے ہیں, لگا آپ لیں. اب چیزیں اتنی مہنگی ہیں, اور کسی کی زمین اس پہ انویسٹمنٹ کر کے اگر وہ خود انویسٹ کرنا چاہے کہ جی جیسے اب ہم ایک ہوٹل جیسے شگر میں لگا رہے ہیں, وہ بھی ایک پارٹی کے ساتھ مل کر کہ بھائی وی ہیو دی ایکسپرٹیز, وی ہیو دا برانڈ نیم, وہ ہمارے ساتھ مل کے انویسٹ کر رہے ہیں. اچھا, پاکستان میں سر بزنس مین جو ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بزنس مین بننا آسان ہے, لیکن بزنس مین بن کے چلنا مشکل ہے. آپ کو کیا ایسے چیلنجز آئے ڈیورنگ یور انٹرپرینورشپ لائف کہ آپ کو کہاں ایسے لگا کہ مجھے پاکستان میں بزنس نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے اس کی بجائے کسی اور ملک میں کرنا چاہیے تھا, اور آپ نے پھر اس کو کاؤنٹر کیسے کیا؟ نہیں, سچ پوچھیں تو میرا ہمیشہ یہ بلیف رہا ہے کہ اگر میں باہر چلا جاتا تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا والا حال ہوتا. ٹھیک, میں بہت سکسیزفل بھی ہو جاتا ہے واٹ. اور اگر میری ماں کو میری ضرورت پڑتی, وہ کہتی بیٹا لیٹ سے جی بتی بند کر دے, تو میں نہیں ہے وہاں, ایک دوائی لے آ دے, تو آئی ایم ناٹ دیئر, تو اٹس ناٹ ورتھ اٹ. تو آپ کو چیلنجز کیا ہے پاکستان میں؟ چیلنجز جو ہیں جی دیکھو, چیلنجز تو ہمارے کیونکہ فائل کو ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پہ لے جانے میں جو کھجل خواری جو سرکاری افسران کرتے ہیں اور آپ کو تنگ کرتے ہیں, وہ ایک کانسٹنٹلی ایک پینفل پروسیس تھا. اور تھوڑا میرا دماغ خراب تھا کہ جی میں رشوت نہیں دینا چاہتا تھا, ٹھیک ہے جی, اینڈ میرا کام لٹک جاتا تھا, لیکن جنرلی ہو ہی جاتا تھا, ٹھیک ہے جی, وداؤٹ رشوت بھی ہو جاتا. یہ نہیں میں کہوں گا کہ میں نے زندگی میں رشوت نہیں دی. میرا آئی تھنک یہاں لاہور والے ہوٹل میں لکسس گرینڈ میں اس کی بجلی کا کنیکشن لینا واز دی موسٹ ٹفیسٹ تھنگ ان مائی لائف. کہ جی وہ نہیں صاحب مان رہے تھے جی بجلی دینی ہے اور یہ ہے وہ ہے, اور لمبے خرچے اور رشوتیں. اینڈ فائنلی جب کہہ لیں کہ جی چیف انجینئر صاحب نے کہا کہ جی میری بیوی جا رہی ہے شاپنگ پہ کینیڈا, تو وہ ذرا علی شاہی صاحب آپ ان کو, تو میں یہ کام ہو جائے گا. اینڈ اٹ ٹک می 1.5 سال, بٹ دین آئی آنیسٹلی میں نے اس دن 2 نفل اللہ سے معافی کے مانگے کہ جی میں مجبور ہوں, اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے, بجلی کے بغیر پروجیکٹ چلتا نہیں. اور وہ جو ہے کہیں کہ جی ہر قدم پہ رشوت دینی پڑتی ہے, نو آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں, بٹ شاید جو کر رہے ہیں لوگ ان کے لیے اسپیڈ منی ہے, جلدی کام ہو جائے گا, اور ہر ایک کے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں. سر آپ نے ڈائیورسیفائی بہت زیادہ اسٹیپ لیے, جیسے کہ آپ پہلے امیوزمنٹ پارک کی شکل میں, سوزو کی شکل میں آئے, پھر آپ نے, لیکن انڈسٹری آپ کی انٹرٹینمنٹ تھی, پھر آپ نے سینما کے ساتھ جڑے رہے, پھر آپ ہوٹل مینجمنٹ, پھر آپ تو سچی پوچھیں میری جب میوزیکل اتنا ڈائیورسیفائی کیسے رہے؟ مجبوری کہ جی میں نے اس کو اٹھا کے فورٹرس لا کے سنیما ایڈ کیا کہ شاید یہ چل جائے گا, اینڈ چلا بھی, لیکن پھر آگے یہ پرابلم آ گئی, اور پھر آؤٹ آف نو ویئر ہوٹل کا آئیڈیا آیا کہ یہ کرتے ہیں. آلدو لاہور میں ہوٹل چلانا از ویری ٹف, کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, ایک پرائس وار بہت زیادہ ہے. لیکن گوئنگ ٹو نارتھ میں بکاز یہ ہے کہ جی آپ ریٹ اچھے رکھ سکتے ہیں, پروفٹ مارجن بہتر ہے. سو وہ آئی ڈونٹ نو, کوئی انٹینشنلی نہیں ہے کہ جی اب کیونکہ ہم تھوڑا سا زیادہ ہوٹل انڈسٹری میں ہی پش کر رہے ہیں کہ جی اسی میں رہیں, اور کوئی 1-2 پروجیکٹ اور نارتھ میں لگائیں تاکہ لوگوں کا ٹرینڈ ہے, ڈیمانڈ ہے, نیڈ ہے, اور اینڈ دین دی وہاں ٹیکس بھی نہیں ہے اور چیزیں بھی سستی ہیں, اور اٹس اے گڈ نیڈ. تو ڈیفینیٹلی ٹورزم کی بے شمار ہے, ٹھیک ہے جی, ڈپینڈس آپ کس کوالٹی کا پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ کوڈ بی ون ایریا جہاں کے تھنگس کین بی مچ بیٹر. اور اب کیونکہ میرے 3 بیٹے ہیں ماشاء اللہ, تینوں فیملی بزنس میں ہی ہیں, تو خاصی چیزیں میں نے ہینڈ اوور کر دی ہیں. میرا زیادہ نئے پروجیکٹ یا کریٹو کام کرنے میں شوق ہوتا ہے, تو میں اس میں لگا رہتا ہوں. باقی مینجمنٹ اینڈ آپریشنس. اچھا سر, فری ٹائم میں آپ کے کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں جب آپ فری ہوتے ہیں؟ آپ کس چیزوں میں اپنا ٹائم جو اسپینڈ کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ دیکھو جی, میں آئی بین اے ویری گڈ سوئمر. میں آئی واز کیپٹن آف پاکستان سوئمنگ ٹیم ان 75. میں چائنا چلا گیا, تو سوئمنگ تھوڑی بہت کر لیتا ہوں بھائی, اگر کوئی اس میں اپنا شوق پورا ہو جاتا ہے. کچھ مجھے بکس پڑھنے کا بھی شوق ہے, اور کچھ اسپرچول سائڈ پہ بھی, اور کہ جی صوفیزم کی بکس بھی.
وہ ایک دل میں ہمیشہ خواہش رہتی تھی کہ یار آئی شوڈ نو مائی گاڈ بفور آئی ڈائی. میں کیوں آیا, کی کرنا آیا تھے, میرا پرپز کیا ہو سکتا ہے. کبھی یہ پڑھنا لکھنا, سوئنگ کرنا, دنیا کی سیر کرنا, پروجیکٹس لگانا, یہ نہیں ہو سکتا. اٹس کانٹ بی دس اونلی کہ جی میں. سو وہ جب میں نے تھوڑی سی اس پہ کہہ لیں پڑھا لکھا ریسرچ کی تو دین آئی ریئلائز کہ نہیں, پرپز تو ایک ہی ہے کہ جی اس کو مان کے جان کے اس پہ پک کر رہے پھر واپس جانا ہے. اس کے بغیر کوئی مزہ نہیں ہے کہ آئے ہیں اور بے تکا سا یا اور زندگی کو میننگ فل بنانا ہے بیسیکلی. میننگ فل ان دا سینس کہ جی دیکھو جی جیسے اللہ نے کہا کہ جی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, آئی وانٹڈ ٹو بی نون. انسان نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی, ٹھیک ہے, کہ جی میں جا کے دساں گا کہ جی ایک اللہ میاں ہے وے تھے, ہی از دا کریٹر اور وہ رحمان اور رحیم ہے. تو جب وہ آ گیا تو اس نے کہا کہ میں آپ بڑی بڑی شے ہوں, اللہ میاں تو ذرا ایک سائڈ سے ہٹنا, میں پہلے اپنی تو میں پوری کر لوں گا. سو وہ جو مین پرپز ہے, دا بیسک رسپانسبلٹی کہ جی میں انفارم کروں گا, آئی نو that you are the God who has created everything and you are Rahman Rahim. یہ ایک بیسک جاب ہے ہر انسان, ٹھیک ہے, بے شک اس کو اس نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, صحیح. اینڈ اٹ از ناٹ انڈر ڈسکشن ایون, ناٹ انڈر بینگ ٹاٹ کہ جی یار تمہارا یہ پرپز تھا. ہمیں بیوقوفوں کی طرح الجبرا تو جیومیٹری اور ایڈ میتھس پڑھا کے پاگل کر دیا, جو کبھی استعمال ہی نہیں ہوئی, کم وقت کبھی فٹی ہو جاتی کہیں تو خوشی ہو جاتی. تو وہ اگر آپ کو یعنی کہ ہر چیز میں پک نہیں ہے نا اللہ کا, کہ ہی از ان ایوری تھنگ. من وہ جیسے ایک میں چھوٹا سا شعر بھی خود ہی لکھا ہے کہ کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ وہ نظر پہچان, ہر ذرے میں اس کو محسوس کرنے کو دل کرتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب وہ ذرے میں محسوس کرنے کے لیے وہ ایک آنکھ کھلنی چاہیے نا, پھر ہی آپ محسوس کریں گے, ورنہ اس کو محسوس ہی نہیں کر سکیں گے, ورنہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. آپ کو اپنی عقل, آپ کو اپنی محنت, آپ کا چلاکی, آپ کی ہوشیاری, آپ اس کو میں خوش ہو رہے ہوں گے دیکھیں میں یہ کر دیتا. ویئر ایز جب تھوڑا سا اسے اسکن ڈیپ دیکھیں گے تو کہیں سے ہیلپ آئی ہوگی, کہیں سے وہ اللہ نے کوئی راستہ کھولا. اسی پہ میں نے آپ سے نیکسٹ کویشچن کرنا تھا کہ سر ایز اے بزنس مین, انٹرپرینور, ڈو یو بلیو آن لک, یا آپ سمجھتے ہیں, ہمارے ینگسٹرس کو آپ یہ بھی بتائیں, کیا بزنس لک سے ہوتا ہے کہ محنت سے ہوتا ہے یا دعاؤں سے ہوتا ہے, یہ کس طرح ہوتا ہے؟ میں نے جی دو چیزوں میں سکسیس کو چھپا ہوا دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. ون کہ آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں کہ نہیں راضی. صحیح. یہ تاڈا ٹھڈ جاندا ہے, یور بیلی نوز کہ جی وہ راضی ہیں کہ نہیں راضی, تو بڑا سیریس پرابلم ہے. صحیح. چاہے آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, جو مرضی ڈگری کی ہے, آئی ڈونٹ کیئر, اس کی کوئی ویلیو نہیں. بیکاز وہ راضی ہیں تو وہ دعا دیں گے, وہ خوش ہوں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے, ٹھیک ہے. دیٹ از دا بیسک, یہ فرسٹ ہے. فرسٹ ٹھیک ہوگی. اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت سب سے امپورٹنٹ ہی وہی فرسٹ آپ نے بتا دیا. ٹھیک. اور نہیں اس کی پرسنٹیج بھی بہت زیادہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ جی آپ ایک شکر موڈ میں اللہ کے ساتھ رہتے ہیں کہ جی آپ اس کا شکر مان رہے ہیں اور گن رہے ہیں آن ڈیلی بیسس کہ یہ میرے ساتھ اللہ تو نے اچھائیاں کی دن بھر, اور آئی ایم گریٹفل اینڈ تھینکفل. کیونکہ وہ قرآن میں بھی جیسے کہتا ہے کہ جی میرا شکر ادا کرو گے تو مجھے کیا پڑی کہ میں تمہیں سزا دوں یا نقصان کروں. ٹھیک ہے جی. سو اگر آپ شکر نہیں کر پا رہے, میں شکر کا مطلب اکنالجمنٹ بھی ہے نا, آپ نے میرا کام کر دیا, میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, میں آپ کو مٹھائیاں بھی دے رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں, سر کمال کر. اب جس نے اصل کام حال کیا اس کو تو اکنالج ہی نہیں کر رہے. سو اگر آپ کی لائف میں یہ دو چیزیں ہیں تو پھر جو مرضی کرو, موج کرو, کچھ بھی کرو, آپ سکسیسفل ہے, آ جائیں گے. واہ. اگر آپ کا خیال ہے کہ نہیں جی میری چلاکی ہوئی ہوشیاری سے آئے گی, یس شاید وہ آپ کو کھلا چھوڑ دے, لیکن اس کے ساتھ جو نقصان ہیں کہ جی آپ کی فیملی ڈسٹربڈ ہے, آپ کے گھر میں لڑائیاں جھگڑے طلاقیں رپڑ جو بھی ہیں اتنے زیادہ جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے, اب نہ آپ کو آبزرو کر رہے ہیں یار یہ میں کھاچو تھے ماری نقصان میں نتھے ہو رہے, وہ آپ کیونکہ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, بیکاز آپ رانگ ڈائریکشن میں ہے نا. بیکاز آپ یہ دو چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے وچ آر ویری سمپل. میں نے اپنی ماں کو 2 روپے کے چھلی میں راضی ہوتے دیکھا, ٹھیک ہے, 5 روپے کی گنڈیریاں چ راضی ہوتے دیکھے, ماشاءاللہ جی, ٹھیک ہے. بڑے پیسے نہیں میں گل کر رہا, اسمال اماؤنٹ, بٹ وہ توجہ, وہ شوق کہ یار میری ماں وہ تو یہ بھی چوکو بار پسند ہے
تو میں 100 روپے دی چوکوبار لیا کے وہ تو یہ بھی کہا گیا نا کہ اگر حج آپ نے کرنا ہو تو آپ اپنے والدین کا چہرہ دیکھ لیں تو آپ کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو مطلب اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بالکل آپ کی بات 100% کریکٹ ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے موٹے گفٹ دینے, جب میرے پاس کچھ ہوگا تو میں کروں گا. ان کو محبت کی نگاہ سے اور اسمائل سے دیکھ لیں. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا جی, میں اپنی, اب تو میری والدہ حیات نہیں ہے, جب حیات تھی کہ میں ان کے پاس روزانہ 2 دفعہ ملتا ہوں, صبح اٹھتے فوراً اور یہاں گھر آتا ہوں پھر ملتا ہوں. تو کبھی 10 منٹ, کبھی آدھا گھنٹہ, کبھی 5 منٹ, مجھے نہیں پتا کتنی دیر بیٹھتا ہوں. تو کتنی دیر بیٹھتا ہوں. بڑا خوبصورت جواب انہوں نے دیا. انہوں نے کہا پتر درشن ہی کافی ہے, وہ تین دیکھ کے راضی ہو جاتی ہے, بس اتنا ہی کافی. ٹائم کی کھیل نہیں ہے. اب بچے تو شکل بھی نہیں دکھانا چاہتے, ایسے ہی اپنے ادھر سے بھاگے اوپر چڑھ گئے یار یہ کتنے میں بٹھا لے گی ماں یا پیو, ٹھیک ہے جی. اور وہ میں اپنے بچوں کو خود بھی کہتا ہوں, اس مانل نہ پنگا کرنا, بڑے ذلیل ہو, ڈونٹ ٹرائی اٹ. اگر آپ نے ایک سیلفشنس کے لیے سکسیسفل ہونا ہے تو اس کو راضی رکھ لیں, ٹھیک ہے. نہیں رکھ پاؤ گے تو آپ کی مرضی, میں اطلاع دے دیتی. یہ نہیں کب آپ کہہ سکیں گے مجھے کسی نے اطلاع نہیں دی تھی, اطلاع پہنچا دی. تو یہ 2 سکسیس کی جو مین یہی ہے, اور باقی سارے ہر چیز میں کامیابی ہے سر. بہت جو مرضی آپ کر لیں, چاہے آپ, اب میں واز نیور اے گڈ اسٹوڈنٹ فرینکلی. میرے لیے ہمیشہ بوجھ ہوتا تھا امتحان پاس کرنا. یار کتنے آ گئے کم وقت, بیکار جا رٹا لانا پڑے گا تو پاس ہونا پڑے گا جی, اب جس پہ نکل, بیکاز اٹس یوزلیس آنیسٹلی. اچھا سر, ایک اور چیز اسی میں ہے کہ یونیورسٹی آپ نے, ظاہری بات ہے MBA کیا ہوا ہے اور آپ نے پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کی, پھر آپ بزنس لائن میں ہیں. آپ کو کیا فرق فیل ہوا کہ یونیورسٹیز کے اندر ہمارے جو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اور ریئلٹی بیس میں کیا فرق آپ کو ملا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا زمین آسمان کا فرق ہے. بیکار ہے ایجوکیشن, تو کیسے امپروومنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں وہ مطلب کیا یونیورسٹیز کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو نا, پڑھا کے آپ ایک تو پہلی بات ہے ان کو نوکری پیشہ بنا رہے ہیں کہ پتر 16 جماعتیں پاس کر تے نوکری اچھی لگ جائے گی. بالکل. آپ اس کو کوئی انٹرپرینور بنانے کے چکروں میں نہیں ہے کہ میں اس کو کوئی چیز سکھاؤں اور یہ شاید کوئی اپنی دکان کھول لے یا کوئی کاروبار کر لے. وہ تو انٹرسٹ ہی نہیں نا, ہمارا سسٹم ہی نہیں. وہ ایجوکیشن جس کو ہم نے اپلائی نہیں کرنا, جس کو کہیں یوز ہی نہیں کرنا کہ بھائی جہاں کے وہ جا کے ایکچولی فزیکلی وہ کر سکے, امپلیمنٹ کر سکے. جیسے آج کل کمپیوٹر کا ادارہ ہے, بچہ ایک کمپیوٹر کی ایک پرٹیکولر چیز سیکھ لے, ہی از اے اسپیشلسٹ ان دیٹ اینڈ ہی ول فائنڈ سکسیس ان دیٹ, جاب ان دیٹ, بزنس ان دیٹ. ہمارے زمانے میں تو ابھی بھی نہیں ہے, بیکاز جنہوں نے سلیبس کو چینج کرنا ہے, ایک تو وہ خود ڈرتے ہیں کہ یار یہ جو میں اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے ایک نئی چیز کرنی پڑے گی, وہ منو خود نہیں آتی, میں کتوں پڑھاواں گا, میں آپ فیل ہو جاؤں, میری منو کی گلا کریں گے. میں نے 50 سال پہلے ایک اکنامکس کا آتھر پڑھا تھا, میں وہی پڑھانا. دیٹ از آل. اس میں اور کریکٹر بلڈنگ پہ 1 روپے کا کام نہیں ہے, ایک سبجیکٹ بھی نہیں ہے. من کوئی یہی نہیں سکھا سکا یار جھوٹ بولنا پیڑی چیز ہے, ایک بیسک چیز ہے کہ جی نو, کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے. اچھا سر, اسی کریکٹر بلڈنگ پہ یہ ہے کہ آپ جو ہے بیسکلی ملٹیپل بزنسز کر رہے ہیں, آپ کے پاس سٹاف بھی ہزاروں میں ہوگا. آپ کو کبھی سٹاف کے حوالے سے کبھی بلیک میلنگ کا یا کچھ ایسے سٹاف کا جو آپ کو لگا ہے کہ یار وہ مطلب ان ایتھیکل پریکٹسز میں ہے اور آپ کو تنگ کر رہا ہے, اور اس طرح کی سچویشن آئی ہو, تو اس سچویشن میں آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا؟ کیا ہینڈل کریں جی؟ اگر میں کہتا ہوں, اگر دیکھیں جی, اگر میں لیٹس ایک بچے کو پیسے کھاتے پکڑ لیے, میں تھانے چلا گیا جی, یہ CCTV چل رہا ہے, یہ اس نے پیسے نکالے ہیں, کچھ نہیں ہوا. دیر از نو ریزلٹ آف اٹ. نہ اس کو کسی نے پکڑا, نہ کسی نے اس کو سزا دی. آخر میں ہی منتا کہ خدا دا واسطہ جو میری جان چھڑو, اینو بھی چھڑ دو, کچھ نہیں ہونا. بیکاز آپ کو وہ جو انصاف ہے وہ نہیں ملنا نا, کہ آپ کسی کو پنشمنٹ دینے کا سسٹم, جب آپ پنش نہیں کریں گے کسی کو تو اسے وہ رشوت لے لے گا, وہ میرے سے زیادہ پیسے لے. کیسے ہینڈل ان کو وہ جیسے بلیک میلنگ کا کانسیپٹ بلیک میلنگ جی دیکھو جی, لوگوں نے کہ جی میں جا رہا ہوں, ضرورت آپ کو ہے تو آپ, میں کل ہی جا رہا ہوں, چل کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بزنس آنرز کو بڑا, یہ جو ہے نا اسمال اینٹیز کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. جس سسٹم نے یا جس ادارے نے یا جوڈیشری سسٹم نے کوئی سپورٹ کرنا ہے, کوئی لیٹ سے کانٹریکٹ بھی ہے, میں اتنا کام کروں, بٹ آپ ایک الٹا اور خجل خواری میں پڑ جائیں گے نا. آپ کو ہو یار میں ان کے پاس جاؤں گا تو میرا آنسر, اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ کاؤنٹر از انصاف. جسٹس آپ جائیں کورٹ میں شام کو فیصلہ دے دے کہ یہ غلط ہے, اسی میں 6 سال 10 سال رلاتے رہیں, دیٹس ناٹ فیئر نا. کریے ہمیں, اگر یہ غلطی ہوئی ہے, میں ابھی ریسنٹلی ہمارے گھر وہاں سے کافی موٹی تار چوری ہو گئی, CCTV میں آ گیا, گاڑی نمبر آ گیا. اب
ان سے تار لینا کرنا کرانا، ہم عدالتوں کے خجل خوار ہو رہے ہیں. نہیں تو ہمیں اس پہ کور ویلیوز پہ نہیں لوگوں کی، ہماری سوسائٹی کے لوگوں پہ کام کرنا چاہیے تاکہ جب وہ ڈپلوائے بھی وہ تو ہوں. کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. دیکھو نا، ہم اپنا کو جو بیسک ہے قرآن ہے، ٹھیک ہے جی، ہم اردو میں پڑھا کے راضی نہیں. کیوں بھائی، کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ سمجھ ہی نہ آئے. سمجھ آ جائے گی. نہیں مولوی نہیں چاہتا نا کہ اس کی صورت ختم ہو جائے گی کہ جی انہوں سمجھ آ گئی تھی. دیکھو نا، مجھے تمہارا ربا بند ہو جائے گا. مجھے یاد ہے کہ میٹرک میں مجھے قل اللہ احد زیر زبر پیش کے ساتھ لکھنی آ گئی. میں تو بوٹی کڈی تھی لکھ دیتی. میں نے کہاں استعمال کرنی زندگی میں، مجھے کس چکر میں آپ نے ڈال دیا. آپ مجھے اردو میں لکھواتے جو میری زبان ہے تو مجھے کچھ سمجھ بھی آتی. ٹھیک ہے جی، ہم بچوں کو بھی نہیں کہہ رہے کہ اردو میں پڑھو. ایسے اسٹوری بک پڑھو یار، 1 صفحہ 2 صفحے 4 صفحے ایز اے نارمل اسٹوری بک. یہ بالکل آپ نے صحیح بات. اب آئی ریڈ قرآن، میں نارملی 5 پیجز 4 پیجز 1-2 دن کے بعد پڑھ لیتا ہوں جسٹ ٹو نو دی ریلیجن. اور میں چیزیں انڈر لائن کرتا رہتا ہوں. واٹ از دیٹ ہٹس می نا. چلے اگر آپ پڑھ نہیں رہے تو ڈیورنگ ٹریولنگ آپ سن لیں، سن لیں، مطلب آپ نے چیزوں کو بیسیکلی انڈرسٹینڈ. میں نے ایون یہ شکر والے کانسیپٹ کو پورا انڈر لائن کر لیے، کہاں اللہ نے شکر کا ذکر کیا، ناشکری کا ذکر کیا. ٹھیک ہے جی، کہاں اختیار کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر سے نہیں ریئلائز یار نہیں، اختیار میرے کو نہیں گا. بالکل ٹھیک ہے نا، اختیار ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کون بتا رہا ہے؟ مولوی بتا رہا ہے؟ مولوی نہیں بتا رہا، نہ ایجوکیشن سسٹم بتا رہا ہے، بالکل نہیں بتا رہا. نہ آپ اپنی حدیثیں پڑھا رہے ہیں اردو میں. آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے کئی دفعہ، حالانکہ میں اتنا کوئی ریلیجس آدمی نہیں، بٹ ایٹ لیسٹ آئی وانٹ ٹو نو مائی گاڈ. کبھی میں سبحان اللہ کا ایک ورڈ میں نے پڑھا، اس کی میننگ کیا ہے. میں نے بے شمار لوگوں سے، دوستوں سے پوچھا کیا میننگ ہے. اللہ دی تعریف ہے. میں کہا کی تعریف ہے، ایگزیکٹ میننگ کی ہے پتہ نہیں ہے. تو اللہ دی تعریف ہے. میں کہ یعنی کہ 90% سے کیا 99% لوگوں کو اس کا مطلب نہیں آتا. ٹھیک ہے، نہیں آتا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے. اللہ پاک. اب ایک بیسک الف والی چیز ہمیں نہیں پتا. اب جب ہمیں الف ہی نہیں پتا تو بے کا کیا پتا ہوگا. اچھا سر، اب نیکسٹ جو میرا آپ سے کوشچن ہے وہ یہ کہ آپ نے 74 کنٹریز ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ نے ابھی تک گھوم چکے ہوئے ہیں. میں تو چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی سینچری بھی کروائے. ان 74 کنٹریز میں آپ کو کون سا ملک سب سے اچھا لگا اور کیوں لگا، اور کیا ایسی وہاں کی مثبت چیز ہے جو ہمیں بھی ایز اے نیشن اس کو اپنے ملک میں لانا چاہیے؟ میں اس میں پہلے ایک اور بات کروں گا. جی جی. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں سب سے زیادہ نمبر ٹریولنگ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اینڈ ٹریولنگ وداؤٹ پیرنٹس، کیونکہ ماں باپ بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں. ہر چیز کا ڈیسیژن میکنگ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. وہ بچوں کو سیکھنے نہیں دیتے، کیونکہ ہمیں بچوں کو ڈیسیژن میکنگ سکھانی ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑا جو پریکٹیکل آلہ ہے وہ ٹریولنگ ہے. چاہے وہ آپ کسی کو ناران بھیج دیں، کسی کو جی آزاد کشمیر چل جائیے بیٹا، یہ تجھے دیے 10,000، میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں، تو کیسے جائے گا؟ تیری کوئی ٹیلی فون کال نہیں کروں گا، تیرا آپ کو کوئی کمرہ بک نہیں کراؤں گا، کچھ نہیں کرنا، تو نے خود کرنا ہے. جا. لیکن کس ملک سے آپ نے یہ چیزیں سیکھی؟ میں پریکٹیکل لائف سے آنیسٹلی، بیکاز میں کیونکہ جب میرے والد صاحب کو 75 میں کینسر ہوا تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا ہماری سائیول میں زمینیں ہیں کہ تم ذرا اس کا کوئی، یہ نہیں کہا کہ کوئی میرا دل ہے کوئی بیٹا اس کا خیال کرے. میں بیمار ہو گیا. میں نے BCom کیا ہوا تھا، باقی بھائیوں نے پڑھ چکے تھے یا جابس کر رہے تھے، دے ور ایٹ دی اینڈ آف دیئر کیریئر. تو میں کہا جی میں ہی چلا جانا ہوں. پھر ابھی صرف BCom کیا تو کہتے میرا دل بھی ہے اسی، تو ہی جاؤں. اب وہ 2 سال میں ایک لاہور کا لڑکا سینٹ اینتھنی میں پڑھا ہوا، ایک گوز ٹو اے ولیج، اور کہ جی میں نے کہا جی مجھے ٹریکٹر لے دے، میں تھوڑا پھر اپنے کام خود کرتے ہیں. من وہاں الحمدللہ میں نے ٹریکٹر، تھریشر، ہلیں سب چلائی ہیں. میں نے ٹریکٹر ٹرالی چلائی ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے ریڑے پہ بیٹھ کے گڑ جا کے منڈی میں ساہیوال میں بیچا ہے صبح جا کے. آئی ہیو سین آل دوز پریکٹیکل تھنگس آف لائف. اینڈ اس سے بڑی میری انٹرنشپ نہیں ہو سکتی جو میری وہ لرننگ ہوئی کہ یار I can do things on my own without any support and help and still survive in a very odd condition. کہ جی میں باہر کھالوں میں بھی سویا. یعنی کہ ینگسٹرز کو یہی میسج ہے کہ آپ میکسیمم اپنے آپ کو اسٹرگلنگ فیز میں رکھیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ تکلیف میں چیزیں کریں، زیادہ جتنی اس کے ساتھ لرننگ آ رہی ہوتی ہے نا وہ اندازہ ہی نہیں آتا. وہ اتنی لرننگ، دیٹ از دا ڈے وین آئی ڈیسائیڈڈ کہ گریز لشاری تو نے اپنا کام کرنا، جب بھی کرنا، نوکری نہیں کرنی. زبردست. بھائی نے میری منتیں کی کہ CSS کر لے. میں کہ نو آئی ول ناٹ ڈو. اچھا سر، آپ کو کھانے پینے میں کا شوق ہے، اور اگر ہے تو کیا آپ زیادہ تر لائک کرتے ہیں؟
کھانا ہے؟ فوڈ میں کیا آپ کو پسند ہے؟ پاکستانی فوڈ آئی وڈ سے کبھی جیسے گھر کی چیزیں، قیمہ آلو پسند ہے، یا پکوڑے دال بہت پسند ہے کہ جی اس قسم کی، یا نہاری پسند ہے. زیادہ تر باہر کا پسند ہے گھر کا پسند ہے؟ نہیں، زیادہ تو گھر ہی کا. اب جوانی میں جو مل جانا چلے جانا کھا لینا ہوا، تو اب اتنا محل میدا بھی اسٹرانگ نہیں رہا. بٹ اب میں میرا نہ سونا نہ کھانا پرائورٹی، آنیسٹلی جو مل جائے آئی ایم فائن. آئی ڈونٹ فاس اس میں کس پیٹ ہی بھر رہا ہے نا بیچ میں سے. ٹھیک ہے، جب کوئی شوق ہوگا تو کہ جی فلاں پیزا کھانا ہے تو جا کے کھا لیں گے. نہیں ہے تو اب کیونکہ بچے کہہ رہے ہیں جی یہ کھانا ہے تو کھا لو یار، میرے لیے بھی آرڈر کر. فیملی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور پروفیشنل لائف کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، یا بیلنس کیسے رہتا ہے؟ میرے لیے جی فرینکلی فیملی از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی، اینڈ آئی بلیو کہ فیملی کو یونائٹیڈ رکھنا شوڈ بی ون آف یور ٹاپ پرائرٹیز، مچ ٹاپ پرائرٹی ایون دین یور بزنس. آپ بزنس میں اپنی فیملی کھو دیں یا رشتے ٹوٹ جائیں یا خراب کر لیں، نو. رشتے آپ کو ہر حالت میں پالنے ہیں، اور رشتے گھاٹے ہی میں پلتے ہیں. آپ کو گھاٹے لینے پڑیں گے اور رشتے پالنے پڑیں گے، اینڈ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. خوبصورتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا ایک پیغام بھی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ان کو ساتھ نبھانا ہے، وہ ان کو نبھانا، اور وہ پلتے ہیں میوچل رسپیکٹ اینڈ کیئر سے. اچھا سر، ماشاء اللہ اب ہماری تقریباً اختتام کی طرف جا رہا ہے پوڈ کاسٹ. میں یہ چاہوں گا ایک آخری کویشچن، اور اس میں کیونکہ پاکستان کے ینگسٹر جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اس وقت بڑے پریشان ہیں، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، آئیڈیاز نہ ہونے کی وجہ سے، یا لیک آف ریسورسز کی وجہ سے. اگر آپ اپنے بیٹے کو، جیسے آپ کا بیٹا ہے اور وہ ابھی پڑھ کے نکلا ہے، اسی طرح ہمارے لیے، آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ بچے جو ہیں ہمارے لیے بھی ایک فیملی کی طرح، آپ کیا ایسا میسیج دیں گے یا کیا ایسا ٹریک ریکارڈ دیں گے کہ ایک ینگسٹر کو آفٹر کمپلیشن دی اسٹڈیز، یا اس سے پہلے بھی اور یا اس کے بعد، کیا ایسے اسٹیپ لینے چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے اور اپنا جو ہے اپنے آپ کو آپ کی طرح اسٹرانگ بناتے ہوئے کامیاب بزنس مین بن سکے؟ تو اس پہ کیا، کیسے آپ ایڈوائز کریں گے؟ میرے خیال میں جی پیشن از ون ورڈ میں آنسر ہے. جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے بارے میں آپ پیشنیٹ ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. مجبوری میں نہ کام کر رہے ہیں، چاہے نوکری کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کچھ بھی، اگر آپ اس میں آپ کو پیشن ہے، شوق ہے، لگن ہے، تو سکسیس تو آئے گی، وہ بھیج ہی دے گا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو کام چوروں کی طرح کام کر رہے ہیں، اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اندر کوئی انٹرسٹ ہے نہیں، تو بس ٹھیک ہے. لیکن وہ اگر آپ نے جو بھی لائن چوز کرنی ہے، ارسپیکٹو واٹ ایور، چاہے وہ جاب کی ہے یا کچھ بھی ہے، پیشن ہونا چاہیے. وہ اب یار میں اس میں آئی ول بی دا بیسٹ، میں میرے سے بہتر بندہ نہیں ہوگا، میں آئی ول ایکسل ان دس. کیا بات. ٹھیک ہے جی. اگر آپ ایکسل نہیں کرتے پھر وہ کام چھوڑ دو، کوئی اور کر لو، لائن چینج کر لو. ٹھیک ہے، یو گو ٹو سم تھنگ ایلس، جو آپ کو پیشنیٹ ہے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے. میں نے بڑے کم لوگ دنیا میں پیشنیٹ دیکھے ہیں کہ وہ کوئی بھی لائن چوز کر کے پھر وہ ایک خپتی پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لگ گئے کہ جی پھر وہ ٹائم کی بات ہے، اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے ٹائم جب ہونا ہے، لیکن وہ پھر جب سکسیس دے گا تو آپ کی سوچ سے بہت بڑی بہت بڑی ہوگی. تو لیکن کیونکہ بچے جو ہیں دے آر ناٹ پیشنیٹ اباؤٹ اینی تھنگ. ٹھیک ہے جی. وقت گزاری ہے کہ جی میں جب آپ دفتر میں آ ہی گئے ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے، تو ٹکا کے کام کرو نا یار، شوق سے کرو نا کام. چاہے آپ جاب کام چوری کیوں کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہیں، کام چوری کیوں کر رہے ہو، ادھر دیکھ ادھر واٹس ایپ پہ تو ادھر لگے ہوئے ہیں، اصل کام نہیں کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. اور ایک کام دیا گیا ہے کہ اس کا کوئی ڈیلیورنس نہیں ہے، اس کا کوئی فیڈ بیک نہیں ہے، اور جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں. اب کیا کر رہے ہو یار، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو دے رہے ہو، اس کو تو نہیں دے رہے ہو. اس کا تو چلو جو نقصان ہوگا، لیکن آپ نے کبھی نہیں گرو کرنا. سو اف یو ہیو ٹو بی پیشنیٹ اباؤٹ واٹ ایور یو ڈو، نہیں تو مت کریں، پھر چھوڑ دیں، پھر کوئی اور کر لیں، جو چیز میں کوئی اور چیز ڈھونڈ لیں. نہیں زبردست. میں اس کو اگر کنکلوڈ کروں گا تو ون ورڈ میں، جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی بھی کام کریں وہ پیشن کے ساتھ کریں تو آپ کامیاب ہوں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے یوتھ کو بہت اچھا گائیڈ کیا، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اسی طریقے سے ہمیں بھی پیشن دیتے رہیں اور ہم آگے لے کے چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. بڑا انرجی ہے اور یہ کر سکتے ہیں بہت. جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.